نہ بولنا، برائی کو ہوتے ہوئے نہ بولنا، برائی کو جب برائی ہمارے سامنے ہو رہی ہے ہم نہیں بولتے، ہم سے بولا نہیں جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ اس میں برائی کو برائی کہنے والے تمام لوگوں کے 10ویں حصے سے بھی کم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ 10واں حصہ بھی چلا جائے گا تو پھر کوئی برائی کو برائی کہنے والا نہ رہے گا۔ آج یہی حال ہے، یقین مانے آج نہیں کہا جاتا، آج تو محراب اور ممبر کے اوپر کہا جاتا ہے کہ صفیں توڑ کے کھڑے ہو جاؤ، جبکہ جانتے ہیں کہ یہ غیر شرعی حکم ہے۔ محراب اور ممبر پر کیا، وہاں پر اس جگہ پر بھی ہم برائی کو برائی نہیں کہیں گے، غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو کیا ہوگا؟ میری یقین مانے میں جلا ہوا تھا پچھلی دفعہ، تو بیان میں یہی تھا، ہم جمعے کی نماز میں نے پڑھی، اتفاق سے مسجد میں رش اتنا تھا کہ وہ صفیں مل گئے۔ نماز کے بعد امام صاحب سے میری بات چیت تھی، اتفاق کی بات امام صاحب سے جب میں ہاتھ ملانے گیا تو ان کو کچھ کام تھا مجھ سے، میں نے پہلے تو ان کے مسئلے سنے، پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا یہی مسئلہ کہ یہ صفوں کے بارے میں حضرت آپ محراب و ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ صفیں فاصلے سے بنائیں، یہ تو غیر شرعی حکم ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے صحیح کہا کہ غیر شرعی حکم ہے، لیکن میں کروں کیا؟ میرے پیچھے کمیٹی کا اتنا دباؤ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بولا جمعے کی نماز کے لیے جب میں آ رہا ہوتا ہوں، جب میں یہ سمجھو اوپر حجرے کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے پاس پرچی آتی ہے کہ آپ کو اعلان کرنا ہے۔ میں یہاں آ کر جب بیٹھتا ہوں تب اعلان بھی نہیں کرتا، تب جا کر پرچی آتی ہے، کبھی مؤذن آ کر کہتا ہے، کبھی پیچھے سے اشارے ہوتے ہیں مجھے، اور اتنا مجھے فورس کیا جاتا ہے کہ میں بعض دفعہ نماز پڑھاتے ہوئے مجھے ہوتا ہے کہ مجھ سے نماز میں غلطی نہ ہو جائے، میں اتنا پریشان ہوں۔ یقین مانے وہ کہنے لگے، جب میں نے ان سے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں میرا دل جلتا ہے، تو انہوں نے کہا یار آپ اپنی بات کرتے ہو، میرا بھی دل جلتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، مجھے آپ کو راستہ بتا دو۔ میں نے کہا دیکھیں راستہ تو یہی ہے کہ آپ کو اس پہ عمل نہیں کرنا۔ بولا میری نوکری چلی جائے گی، مجھے خطرہ ہے، مجھے نکال دے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بہرحال آپ کو اعلان نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی ہے اعلان تو نہیں کریں گے، نوکری جاتی ہے تو جائے، لیکن آپ غیر شرعی حکم تو نہیں دیں گے یہاں۔ بہرحال وہ مجبور تھے، اپنی مجبوریاں بیان کرتے رہے، پھر انہوں نے کمیٹی کے لوگوں کو کہا کہ آپ جا کر ان سے بات کریں، اس طرح سے بات کریں۔ بولا جب میں ان سے کمیٹی کے نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہ جا کر اوپر سے شکایت کرتے ہیں، اوپر سے آتی ہے، سب کچھ آتی ہے۔ بہرحال وہ شاید سمجھتے ہیں کمیٹی کے لوگ کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، کورونا سے بچاؤ نہیں کر رہے ہو، تم لوگوں کے اندر فساد ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، یہ آپس میں لڑیں گے، تم فساد ڈلوا رہے ہو، اس سے کورونا سے حفاظت نہیں ہوگی، بچت نہیں ہوگی، یہ بھول جاؤ، اس سے کورونا سے تم بچ جاؤ گے۔ جو کورونا برابر والے کو لگ سکتا ہے، جب تم 3 فٹ پہ بندے کو کھڑا کرو گے تو کورونا وہاں بھی جا سکتا ہے۔ یہ ویسے بھی بھاری وائرس ہے، یہ زمین کے اوپر گرتا ہے، تو یہ 3 فٹ پہ بھی چلا جائے گا، کہیں نہ کہیں تو جائے گا نا، کدھر نہ کہیں تو جائے گا، اس کو جب برابر میں جگہ نہیں ملی تو آگے جائے گا، پیچھے جائے گا، تو ہر جگہ جائے گا، 3 فٹ پہ بھی جائے گا، 6 فٹ پہ بھی جائے گا، جتنے اس فرش کے اوپر ہے کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی کو بھی کیچ کر سکتا ہے، کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ صفیں توڑ کر یہ تو ایک نئی مصیبت ہم نے اپنے گلے لے لی۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں، جب ہم غفلت میں پڑ گئے تو ہمارا حال یہ ہوا کہ وہ اسپین جس کو طارق بن زیاد کے وقت کے اندر ہم نے جس کو فتح کیا تھا، اس اسپین جب ہم غفلت میں پڑ گئے، آہستہ آہستہ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور مسلمانوں کو وہاں سے بھگایا، مسلمانوں کو یہاں تک میں نے تو جہاں تک میری معلومات کے مطابق تو یہاں تک ہے کہ پہلے انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا تو مسلمان وہاں سے بھاگے، مسلمانوں کو نکالا گیا، ہاں بلکہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا، اور جو بچ گئے، جو نہیں جا رہے تھے، اسپین سے نہیں نکل رہے تھے، ان کو مار دیا گیا۔ اس میں بھی جو بچ رہے تھے ان کو پہلے وہ دعوت دیتے تھے کہ تم عیسائی مذہب اختیار کر لو، اگر نہیں کرو گے تو ہم ان کو مار دیں گے۔ تو جنہوں نے قبول کر لیا ٹھیک ہے، جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کو مار دیا۔ وہاں کی ساری مسجدوں کو شہید کر دیا گیا، صرف قرطبہ کی جامع مسجد کو رہنے دیا گیا کہ یادگار کے طور پر، اس میں بھی تالے پڑے ہوئے بند ہیں، نماز پڑھنے کی وہاں اجازت نہیں ہے اس مسجد میں۔ یہ اسپین جس کو ہم نے فتح کیا تھا،
یہ عراق، وہاں کی مسجد کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں مسجد کے اندر انہوں نے مسجد کے اندر مائک سے میوزک کی آواز سنتے ہوئے دیکھی. مائک کے اندر میوزک بج رہا تھا مسجد کے اندر. آج تو ہر مسجد کے اندر میوزک بجتا ہے موبائل کے ذریعے سے. ہر مسجد کے اندر میوزک پہنچ چکا ہے اور ہم میں کوئی اب اس کو برائی بھی نہیں سمجھتا, بولنے والا بھی نہیں ہے. وہی مسجد میں وہ نکالتا ہے, تھوڑی دیر بعد وہ اسی میں زور زور سے باتیں کرنا شروع کر دے گا. ارے بھائی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, ان کو کمیٹی بولنے والی نہیں ہے, ان کو کمیٹی کے لوگ نہیں بولتے. ہاں ان کو نہیں بولیں گے, صرف صفوں کو توڑنے کے لیے سمجھتے یہ خدمت ہے. بہرحال میرے عزیز بھائیوں, اگر یہی حال رہا تو تباہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کر جائے گا. نہیں, یہ ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. جب ہمارے علماء چپ ہو جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے, ہمارے ائمہ کرام خاموش ہو جائیں گے. دیکھیں بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچے ہوئے ہیں, میڈیا کے اوپر بڑے بڑے نامی گرامی مقرر پہنچے ہوئے ہیں. وہ کیوں پہنچے؟ کہنے لگے ہم اس لیے آئے کہ ایسا نہ کوئی اور آ جائے. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بھی جائز ہے, ہمارا یہاں بیٹھنا, یہ مووی بنانا, سب کچھ جائز ہے. لیکن کبھی ان کے منہ سے, میں نے کسی کے منہ سے ان صفوں کے بارے میں نہیں سنا. کبھی میں نے ان کے منہ سے اسلامی نظام کے لیے میں نے نہیں سنا. ان کے منہ سے کبھی ان کے منہ سے میں نے سود کے بارے میں نہیں سنا کہ ہمارے اس ملک کو سود کے نظام سے نکالا جائے, حکومت کو للکار کر کہا ہو کہ اس کو ختم کرو. کسی ایک کو بھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے. کیوں نہیں بولتا؟ پیچھے تلوار لٹکی ہوئی ہے. میں یہ بھی بتاؤں کیا تلوار لٹکی ہے, آئندہ نہیں بلائے جاؤ گے. وہ جو لفافہ تم کو ملتا ہے نا, وہ لفافہ نہیں ملے گا. کیا کریں, لفافہ چلا جائے گا. آمدنی ہوتی چلی جائے گی, عزت ہے, شہرت ہے, نام ہے, وہ سب چلا جائے گا. رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گے مجھے بتاؤ. میں اس لیے خاموش رہتا تھا کہ مجھے لفافہ نہیں ملے گا. میں اس لیے محراب و منبر سے اعلان کرتا تھا کہ میری نوکری چلی جائے گی. اس لیے اعلان کرتا تھا آپ کے خلاف, آپ کے اعلان کے خلاف, آپ کے قول کے خلاف میں اعلان کرتا تھا. اس لیے کرتا تھا یا رسول اللہ میری نوکری چلی جائے گی, یا رسول اللہ. اس لیے میں میڈیا پر جاتا تو تھا, لیکن وہاں جا کر میں اس لیے نہیں بولتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو لفافہ میرا بند ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آئندہ یہاں بلایا نہ جائے. میرا آنا بڑی مشکل سے تو میں وہاں تک پہنچا تھا, اس کرسی تک وہاں تک پہنچا تھا, وہ سب بند ہو جائے گا یا رسول اللہ. اس لیے میں بولتا نہیں تھا. جتنا بول سکتا تھا میں بول دیتا تھا, لیکن جو اتنے فتنے اور فساد ہوتے ہیں, میں مجھے پیچھے تلوار لٹکی تھی اس لیے نہیں بولتا تھا. کیا رسول اللہ خوش ہو جائے گے؟ ایک تو حرام کام تم ویسے ہی کرتے ہو کہ میڈیا کے اوپر جا کر عورتوں کے ساتھ بیٹھنا, تصویریں کھنچوانا, موویاں بنانا, سارے حرام کام ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حسین ہے, جب بد مذہبان ظاہر ہوں اور عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو اس پر اللہ اور فرشتے اور تمام آدمیوں کی لعنت. اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل. پھر سنیے, جب فتنے اور بد مذہبان ظاہر ہوں اور عالم اپنا علم نہ ظاہر کرے تو اس پر اللہ اور فرشتے اور تمام آدمیوں کی لعنت. اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ محراب و منبر سے کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے موبائلوں میں کیا ہوتا ہے؟ کتنے ہیں بولتے ہیں. دیکھیں یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں نا, آپ یقین کریں میں نے کئی دفعہ اپنے آپ کو تولا ہے. پچھلی دفعہ بھی جب صفوں کا بیان تھا, یہ میرے کرنے کی باتیں نہیں ہیں. میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, میں بہت کم علم ہوں, میری کرنے کی باتیں نہیں ہیں. لیکن جب میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ خاموش ہو چکے ہیں, چپ ہو چکے ہیں, تو مجبوراً مجھے بولنا پڑا کہ جتنا مجھے علم ہے کم از کم میں تو بولوں. اور اگر کسی کو اعتراض ہے, کوئی ہے, تو آئے میرے سامنے آ کر بیٹھے نا, مجھ سے بات کرے, میں بات کروں گا اس سے, چاہے وہ کتنے بڑے مرتبے کا ہوگا. میں انشاءاللہ اس کو جواب دوں گا, میں مطمئن کروں گا. یا وہ مجھے قائل کر کے بتا دے جو میں نہیں ہونے والا. مجھے پتا ہے کہ میں رسول اللہ کے فرمان کو پہلے ترجیح دوں گا.